نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم خمس منهن عيادة المريض صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج کی اس مبارک محفل میں آپ کے سامنے عیادت کے موضوع پر لب اٹھائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بغور سماعت فرمائیں۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے اور وہ مکمل دین ہے۔ اس کے ہر پہلو پر شارع اسلام نے گہری نظر رکھی ہے، اور آپ شریعت محمدیہ پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے کہ اس کے اندر اسلام کا کوئی حکم نافذ نہ ہوا ہو، خواہ وہ اچھائی کے اعتبار سے ہو یا برائی کے اعتبار سے، خوشی کے اعتبار سے ہو یا غمی کے اعتبار سے۔ غم اور تکلیف کا ایک سبب بیمار پڑنا بھی ہے، جس کے لیے شریعت نے محبت اور مواسات کی بنا پر عیادت کو حق المسلمین اور مسنون قرار دیا ہے۔ عیادت کے معنی لغت میں تیمارداری اور بیمار پرسی اور غم خواری کے ہیں۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا دل گھبرانے لگتا ہے، اور اس کو ایسے رشتہ دار اقارب اور عزیز اقارب کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر اس کا حال دریافت کر سکے، اور اس کو پوچھ سکے، اور اس کو دو میٹھی بولی بول کر تسلی دے سکے، اور اس کا دل بہلا سکے کہ تمہیں کوئی خطرناک مرض نہیں ہے، تم جلد اچھے ہو جاؤ گے۔ روایت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عیادت ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر لازمی حق ہے، دوسرے مسلمان کا لازمی حق ہے۔ ہمدردی اور غم گساری کا اظہار کا بہترین ذریعہ ہے، انسانی اخلاق کا تقاضا ہے، محبت اور الفت میں اضافے کا سبب ہے۔ عیادت کرنے والا اور وہ شخص جس کی عیادت کی جا رہی ہے، دونوں خدا کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ ابھی تو اس نے ایک قدم بھی اس میں نہیں اٹھایا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکی لکھ دیا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر سے گناہ جھڑنے لگتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مریض کی عیادت کرنے والا جب مریض کے پاس جب تک بیٹھا ہوتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے کسی رحمت کے دریا میں غوطہ لگا لیا ہے۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اچھی طرح وضو کرے اور ثواب کی امید سے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے کسی مسلمان کی عیادت کرے تو 70,000 سفر کی مسافت کے برابر وہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے صبح میں کسی کی زیارت کی تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رب کے حضور میں دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک مریض کی عیادت کرنے والا جب تک مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے تو وہ جنت کے باغوں میں رہتا ہے۔ اللہ سمجھ کتنا زیادہ ثواب ہے، اس میں نہ روپیوں کے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ بدن کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت ہے، بلکہ صرف ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ جب میں بیمار پڑا تھا تو تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ تو بندہ کہے گا آپ تو رب العالمین ہیں، ہم کیسے آپ کی عیادت کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم وہاں اس کی عیادت کر لیتا تو تم مجھے وہاں موجود پاتا، یعنی میری رضا کو غور کرنے کا مقام ہے کہ بندے کی عیادت کو اللہ تعالیٰ اپنی عیادت بنا رہے ہیں، اور بندے کی بیماری کو اللہ تعالیٰ اپنی بیماری بتا رہے ہیں نیز، اور جلدی مریض کی عیادت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ میں یہ عادت بھی داخل ہے کہ وہ مریض کی عیادت کیا کرتے تھے۔ ایک یہودی عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم گھر پر بلا ناغہ روزانہ گندگی پھینکا کرتی تھی، جب وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ اندازہ لگائیے کہ عیادت کیسا نسخہ کیمیا ہے کہ اس سے جان کا دشمن بھی فدا کرنے والا ہو جاتا ہے، اور صحابہ کرام میں بھی بیماروں کی عیادت کرنے کا بڑا ذوق تھا، وہ اس کو اسلامی حق جانتے تھے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی تو اللہ تعالیٰ سے ان سے سوال یہ بھی کیا کہ جب کوئی مومن بندہ کسی کی عیادت کرے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا اجر و جزا رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہوں، وہ قیامت تک قبر میں اس کی خبر گیری کرتا رہتا ہے۔ عیادت کا طریقہ لوگ آج بھول چکے ہیں، اس لیے اس کو یہاں پر بیان کرنا مناسب ہے۔ عیادت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی بیمار کے پاس عیادت کرنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے اس کی طبیعت پوچھیں، اس کے بعد اس کو تسلی دیتے ہوئے کہیں کہ لا بأس، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مرض جلدی ٹھیک کر دے گا، اور پھر جہاں تکلیف ہو اس جگہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کہا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں سوال کرتا ہوں اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے۔
عیادت کرنے کی بہت فضیلت اور اہمیت حدیث میں آئی ہے، اور اس کا چھوڑنے والا بہت بڑا مجرم ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس وقت جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا رواج نہیں ہے، اس کا رواج نہیں ہے، دیہاتوں میں تو کچھ ہے بھی مگر شہروں میں تو بالکل بھی نظر نہیں آتا، کوئی دوسرا ایک مسلمان کا کسی کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کو انسانیت دم توڑ چکی ہے، اور کوئی ایک دوسرے کے اندر اخلاص و محبت اور اخوت و ہمدردی اور ہمدردی اور غم گساری کی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ نماز پڑھتا رہے اور اللہ اللہ کرتا رہے، اور اللہ اللہ کرتا رہے، کسی مسلمان بھائی کا خیال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل کامل عطا فرمائے اور ہمیں محبت کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔